اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ پھر اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے میں نے اپنا رخ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جھکا دیا، اور وہ جس نے میری پیروی کی۔ یہ اہل کتاب اگر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے حق قبول نہیں کرتے، آپ اعلان کر دیجئے میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا، میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور جو میری اتباع کر رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور آپ اہل کتاب اور ان لوگوں سے جو امی ہیں، ان پڑھ ہیں، فرما دیجئے کیا تم اسلام لائے؟ امی کہا گیا اہل عرب کو، اس لیے کہ صدیوں سے ان عربوں میں کوئی رسول نہیں آئے تھے، تو اس لیے اہل کتاب کے مقابلے میں ان کو امی یا ان پڑھ کہا جاتا ہے۔ اسلمتم، کیا تم اسلام لائے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس اگر وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے ہدایت پا لی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک اے نبی علیہ السلام آپ کے ذمے تو بس پیغام کا پہنچا دینا ہی ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا کام بتانا، سمجھانا، حق کی طرف بلانا ہے، منوانا نہ ان کی ذمہ داری نہ داعی دین کی ذمہ داری۔ ہمیں بھی سمجھایا گیا کہ دین کی دعوت کا جو کام کرنے لگے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، بتانا، سمجھانا، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل یعنی شہید کرتے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور انہیں قتل کرتے ہیں جو لوگ عدل کا حکم کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی علیہ السلام ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ اکبر، یہ بنی اسرائیل کی تاریخ بھری ہوئی ہے، یہود کا طرز عمل بھرا ہوا ہے، البقرہ میں ذکر آ چکا ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام تک کو شہید کیا معاذ اللہ۔ اور ایک اور بات آئی، ان کو قتل کرتے ہیں جو عدل کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ کی صفت ہے عدل کا حکم وہ دیتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے بھی عدل کا حکم دیتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام سے کہلوایا گیا سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل، جسٹس کو قائم کروں۔ اور آج نبی مکرم علیہ السلام کی امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بات سورہ نساء آیت نمبر 135 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور یہ جو الفاظ آئے ان کو خوشخبری دے دیجئے، یہ ان کے لیے تلخ بات ہے، ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات ہے، ان کے زخموں کو جو ہے وہ اور تکلیف پہنچانے والی بات ہے، ان کے لیے کوئی بشارت بھی ہے تو کس چیز کی؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، بس انہیں بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں ضائع ہو گئے، وَالْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اکارت اور ضائع ہو گئے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، اہل کتاب کی بات ہو رہی، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پھر ان کا ایک فریق پھر جاتا ہے اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے۔ یعنی ہر دھرمی کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں بشارت موجود، اس کا بھی انکار کر رہے ڈھٹائی کے ساتھ معاذ اللہ، اور نبی مکرم علیہ السلام الفرقان قرآن پیش کر رہے ہیں، مان کر نہیں دے رہے۔ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ یہ بات البقرہ میں بھی آ چکی۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا اس بات نے جو وہ گھڑتے تھے۔ وشفل تھنکنگ تھی، اپنی کچھ خواہشات اور آرزوؤں میں مبتلا تھے، علم سے دور تھے ان کے عوام، اور جو ان کے علماء تھے، علماء سو، برے علماء، وہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے، من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کر لیا، اور اس دھوکے میں مبتلا ہو کر اصل دین سے دور ہو گئے۔ اب کل قیامت کی پیشی کا بیان، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اور ہر شخص پورا پورا پائے گا جو اس نے کمایا، مراد عمل، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد دو آیات میں اللہ تعالیٰ
کی شان کریمی کا بیان بھی ہے، اللہ کی عظمتوں کا بیان بھی ہے، اللہ کے اختیارات کا بیان بھی ہے، اور بڑا پیارا اور مشہور مقام قرآن حکیم کا کئی پہلو ہیں۔ دو باتیں آپ کے سامنے تشریح میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائیے، اے اللہ بادشاہت کے مالک، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہے ملک عطا فرمائے، کچھ بادشاہت اختیار کر دے، بادشاہت عطا فرما دے، اختیار عطا فرما دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہے تم ملک کو، بادشاہت کو، اختیار کو چھین لے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جس کو چاہے عزت عطا فرمائے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ میں تمام بھلائی ہے، اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اے اللہ تو ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کل اختیار اللہ کا، جس کو چاہے بادشاہت دے، جس کو چاہے محروم کر دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے، اور کل خیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نفع نقصان کا بھی کل مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ دو اہم نقطے، ایک مسلمانوں کو غلبہ عطا ہوگا، اس کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ وہ جو نصارہ کا وفد آیا، ان کے تعلق سے بھی باتیں آ رہی ہیں، اب اللہ غلبہ عطا فرمائے گا مسلمانوں کو، اس طرف بھی اشارہ۔ اور وہ جو نصارہ کا ڈیلیگیشن اور وفد آیا تھا، ان کو رومی سلطنت سے مال اسباب ملتے تھے، ان کے دل میں ایک بات آئی کہ اگر ہم ان کی دعوت قبول کر لیں تو یہ جو مال ملتا ہے، وظائف ملتے ہیں، ریمونریشن ملتا ہے ہمیں، اس کا کیا بنے گا؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ کل نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اے اللہ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ یہ رات دن کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے۔ بہت دلچسپ مثال تو کیا ہے، انڈے سے چوزا نکل آئے اور مرغی سے انڈا نکل آئے۔ اب آپ یہ سوال تو نہ کیجیے گا کہ پہلے کون آیا تھا، لیکن یہ بے جان اور جاندار کی ایک مثال۔ انتہائی مثال کیا ہے؟ مردہ قوم کو اللہ زندگی عطا کر دے اور کسی عروج والی قوم کو اللہ تعالیٰ مٹا دے، زوال سے دوچار کر دے۔ اللہ اکبر۔ کسی صاحب علم کے گھر میں کوئی جاہل پیدا ہو جائے اور کسی جاہل کے گھر میں کوئی صاحب علم پیدا ہو جائے۔ یہ بہت ساری مثالیں جاندار اور بے جان کی ہو سکتی ہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور جسے چاہے بے حساب رزق، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جس کو تو چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ رازق بھی اللہ، اور اس رزق کے عطا کرنے کے تعلق سے کل اختیار بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔